إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا حلوة خضرة وإن اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان کے لیے بہت مضر ہے، نقصان دہ ہے، لیکن جو باطنی گناہ ہیں جن کا تعلق اندر کے ساتھ ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ مضر ہیں، اور بہت زیادہ مضر اس لیے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، کوئی دیکھتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ یار بڑی بدنامی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، اور اس لیے ہر آدمی لوگوں کے سامنے امانت دار، شریف، حیادار، پرہیزگار بننے کی ضرور کوشش کرتا ہے۔ جو انسان دین کو نہیں بھی مانتا نا، وہ بھی لوگوں کے سامنے بڑا شریف بنتا ہے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں تو اچھا وہی ہے جو شریف ہے۔ لیکن اندر کی خرابیاں چونکہ اندر ہی میں رہتی ہیں، اس لیے انسان اس کا علاج بھی نہیں کرتا، اس کی فکر بھی نہیں کرتا، اور اس کو چھوڑنے کے لیے طبیعت آمادہ بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا وہ اندر کی نافرمانیاں دیمک کی طرح سے اس کے ایمان کو کاٹ کاٹ کے اتنا کمزور کر دیتی ہیں کہ بعض دفعہ انسان ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو پچھلے کچھ ہفتوں سے باطنی امراض کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ تو باطنی امراض میں سے ایک مرض ہے حسن پرستی کا۔ حسن پرستی یہ ایک مرض ہے، نظر نہیں آتا، اندر ہی اندر میں رہتا ہے، نظر نہیں آتا، اندر ہی اندر میں رہتا ہے، لیکن انسان کے اندر کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، اسے کسی کام کا نہیں چھوڑتا، نہ وہ اللہ کا رہتا ہے، نہ وہ اللہ کی مخلوق کا رہتا ہے، نہ وہ دین کا رہتا ہے، نہ وہ دنیا کا رہتا ہے، اور ہر لحاظ سے انسان کا نقصان ہو جاتا ہے اگر وہ حسن پرستی کے مرض میں مبتلا ہو جائے۔ حسن پرستی کسے کہتے ہیں؟ حسن پرستی کہتے ہیں حسن پرستی کہتے ہیں
خوبصورت چہروں کو، خوبصورت چہرے اور خوبصورت لوگ، خوبصورت آوازیں، خوبصورت تصویریں، ان کی طرف دل کا میلان، دل کا رجحان حسن کی طرف رہے اور پھر اس سے اتنا متاثر ہو کہ نظر بھی اٹھ جایا کرے، قدم بھی اڑ جایا کریں، تو یہ اس مرض کو حسن پرستی کہتے ہیں۔ یہ حسن پرستی ہے کہ انسان خوبصورت چہروں کی طرف دیکھنے کا متمنی رہے، خواہش مند رہے، اچھے چہرے دیکھنے کا، اچھے لوگ، خوبصورت لوگ، حسین لوگ، ان کو دیکھنے کا خواہش مند رہنا اور ان کا آرزو مند رہنا، اس بات کی طرف دل کا میلان اور دل کا رجحان، یہ حسن پرستی ہے۔ اور یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ اس مرض میں مبتلا ہو کر بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادتیں ختم ہو گئی، پرہیزگاروں کی پرہیزگاری ختم ہو گئی، اور بڑے بڑے علم والوں کا علم بھی سلب ہو گیا، بڑے بڑے نیک اور ولی صفت لوگوں کا ایمان تک چھن گیا اس حسن پرستی کی وجہ سے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم سمجھیں کہ حسن پرستی ہے کیا، تو وہ تو بات واضح ہو گئی نا، بات واضح ہو گئی نا کہ حسن پرستی کسے کہتے ہیں۔ حسن پرستی دل کے رجحان کا نام ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نظر سے حرام نہیں دیکھتے، لیکن ان کا دل اس طرف مائل رہتا ہے۔ جا رہے ہیں تو محسوس ہوا کہ سامنے سے کوئی کالے برقعے والی آ رہی ہے، عورت آ رہی ہے، ابھی یہ نظر نہیں اٹھا رہے، لیکن دل کی ساری توجہ ادھر لگی ہوئی ہے۔ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر ہوسٹس کو دیکھ نہیں رہے، لیکن دل ادھر لگا ہوا ہے، وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حسن پرستی۔ نظر نہیں اٹھا رہا لیکن دل ادھر مائل ہوا ہے، اس کو حسن پرستی کہتے ہیں۔ اس کو عشق بازی بھی کہتے ہیں، اس کو عاشقانہ طبیعت بھی کہتے ہیں، اور اس کو حسن پرستی بھی کہتے ہیں۔ یہ تو مرض ہے۔ اس مرض میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر سب سے پہلی سزا اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیتے ہیں کہ اس سے دعا کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں مبتلا ہونے والے کو سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ اسے دعا کی توفیق نہیں ہوتی، لذت مناجات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے مانگنے میں ایک مزہ محسوس ہوتا ہے نا، جب آدمی مانگ رہا ہوتا ہے تو انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ مانگوں، ابھی یہ بات بھی تو رہ گئی، یہ بھی تو مانگوں۔ حسن پرست انسان کو سب سے پہلی سزا اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ اس سے لذت مناجات چھین لیتا ہے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں چلتا مجھے کیا مانگنا ہے، اور اگر مانگ بھی رہا ہو تو اس کی زبان ہل رہی ہوتی ہے، اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ لذت مناجات سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلی سزا اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ میں اور آپ اس
कसौटी के ज़रिए से अपने आप को चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि मैं हुस्न परस्त हूँ या नहीं हूँ। इंसान के अंदर कोई ऐब हो ना तो कभी भी वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता। आप झूठे को झूठा कहेंगे ना, वो कहेगा नहीं, मेरे से सच्चा तो दुनिया में कोई नहीं है। आप किसी हेरा फेर को हेरा फेर कहेंगे, वो कहेंगे मुझसे सच्चा और कौन है, मेरे से ज़्यादा खरा आदमी, मेरे से ज़्यादा साफ आदमी और कौन है। इंसान को पता नहीं चलता भाई मेरे इधर मट्टी लगी हुई है, मुझे तो पता नहीं चलेगा ना, ये तो कोई और बताएगा कि भाई आपने कहीं मट्टी में सजदा किया है, आपके माथे पे मट्टी लगी हुई है, इसको साफ़ कर लें। ख़ुद को पता नहीं चलता, दूसरा बताता है। तो चूँकि ये बातिनी अमराज इंसान को महसूस नहीं होते, लिहाजा इसको पहचान नहीं पाता। जब पहचान नहीं पाता तो उसका इलाज भी नहीं करता। निशानी उसकी ये है कि मुनाजात की तौफीक नहीं रहती, अल्लाह से मांगने को दिल नहीं करता। मसाइल होंगे, हज़ारों मसाइल में गिरफ़्तार होगा, लेकिन तन्हाई में हाथ उठा के आधे घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा रो रो के अल्लाह ताला को अपने मसाइल सुनाने की तरफ दिल का मैलान नहीं होगा। ये इस बात की दलील है कि ये इंसान हुस्न परस्ती के मरज़ में मुब्तला है। सबसे पहली सज़ा अल्लाह ताला उसको ये देता है। दूसरी सज़ा अल्लाह ताला ऐसे इंसान को, हुस्न परस्त इंसान को दूसरी सज़ा ये देता है कि उसको नेकी की तौफीक नहीं होती। हर नेकी उसके लिए बोझ बन जाती है, हर नेकी उसके लिए बोझ बन जाती है। वो नमाज पढ़ लेगा लेकिन सर से उतारने के लिए अल्लाह का हुक्म समझकर अल्लाह के दरबार पे हाज़री की नीयत से नमाज नहीं पढ़ेगा, बोझ उतारने के लिए पढ़ लेगा। बस नमाज का वक्त हो गया, चलो जी नमाज पढ़ ले। अब नमाज में खड़ा हुआ है, पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। ये दूसरी सज़ा अल्लाह ताला हुस्न परस्त इंसान को देता है कि नेकी की तौफीक छीन लेता है और नेकी बोझ बन जाती है। तीसरी सज़ा अल्लाह ताला हुस्न परस्त को ये देता है कि उसको अपने लोग अच्छे नहीं लगते, अपने लोग उसे अच्छे नहीं लगते। अपने अच्छे नहीं लगेंगे, पराए अच्छे लगेंगे। भाई से बैठ के बात करने को दिल नहीं करेगा, औरों से घंटों भी गप्पे लगा लेगा। बीवी के पास बैठ के बातें नहीं करेगा, औरों के साथ घंटे भी बातें कर लेगा। बाप का हाल पूछने को दिल नहीं करेगा, औरों की चापलूसियाँ करता फिरेगा। माँ से दुआएं नहीं लेगा, माँ से दुआएं नहीं लेगा, इधर उधर धक्के खाता फिरेगा। ये भी इस बात की निशानी है कि ये शख्स हुस्न परस्ती के मर्ज़ में मुब्तला है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपनों की महब्बत से इसे महरूम कर दिया है। अपनों की महब्बत भी बड़ी नेमत है। अगर किसी खाविन को बीवी अच्छी लगे, ये बड़ी नेमत है। किसी को उसका भाई अच्छा लगे, उसके साथ बैठ के बात करने को दिल करे, ये बड़ी नेमत है। बाप से बैठ के गपशप लगाने को दिल करे, ये बड़ी नेमत है। माँ से बैठ के गपशप लगाने को दिल करे, ये बड़ी नेमत है। अपने बच्चों के साथ बैठ के दिल लगी करने को दिल करे, ये बड़ी नेमत है, ये बड़ी नेमत है। हमारा कभी इस तरह ध्यान नहीं जाता, ये बड़ी नेमत है। बहुत से लोग हैं जिनका घर में जी नहीं लगता, बीवी से जी नहीं लगता, बच्चों से जी नहीं लगता, माँ बाप से जी नहीं लगता, भाई बहन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, दुनिया सारी अच्छी लगती है। ये सज़ा है हुस्न परस्ती की। और हुस्न परस्ती की एक सज़ा ये भी मिलती है
کہ انسان کبھی نہ کبھی زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے حسن پرست انسان کو کہ اللہ تعالیٰ اس کی پاک دامنی سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ پاک دامنی بھی بڑی نعمت ہے، پاک دامنی بڑی نعمت ہے۔ جیسے ایک گاڑی 0 میٹر ہے اور ایک چلی ہوئی گاڑی ہے، ان دونوں کے ریٹ میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے، پاک دامن کی ویلیو اللہ کے ہاں اور ہے، اور داغدار دامن والے کی ویلیو اللہ کے ہاں اور ہے۔ یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری زندگی جس نے گھٹ گھٹ کے گزاری اور اپنے نفس کو برائی سے روکے رکھا، وہ اور جس نے اپنی خواہشات پوری کی، اپنی نفسانیت پہ عمل کرتا رہا، یہ اور وہ اللہ کے یہاں برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ حسن پرست انسان کو اللہ تعالیٰ اگر وہ باز نہ آئے، اگر وہ توبہ تائب نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ اس کی پاک دامنی کی دولت اس سے چھین لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ کبھی نہ کبھی زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور حسن پرستی پر سب سے بڑی سزا یہ ملتی ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم کر دیتے ہیں، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علماء نے ایسے بہت سے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ بڑے بڑے نیک تھے اور بڑے ولی صفت انسان تھے، حسن پرستی کے مرض میں مبتلا ہوئے اور کافر ہو گئے۔ چنانچہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الداء والدواء، علامہ ابن قیم کی ایک کتاب ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مصر میں ایک شخص تھا بڑا پرہیزگار تھا، یوں سمجھیں گویا مسجد کا کھونٹا تھا، اذان بھی وہی دیتا تھا اور نماز میں سب سے آگے رہتا تھا، سب سے پہلے مسجد میں وہ آتا تھا، سب سے آخر میں مسجد سے وہ نکلتا تھا، اتنا پرہیزگار تھا، اتنا وہ مسجد کا کھونٹا تھا، اتنا بڑا عبادت گزار تھا۔ کہتے ہیں بڑا عبادت گزار آدمی تھا۔ ایک دن وہ اذان دینے کے لیے مینار پہ چڑھا۔ اس زمانے میں پہلے اسپیکر نہیں ہوتے تھے نا، تو آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے مینار بنائے جاتے تھے اور اتنے بڑے ہوتے تھے کہ جس میں گویا کمرے ہوتے تھے، اور وہ اوپر چڑھ جاتا تھا، اس کے چاروں طرف کھڑکیاں ہوتی تھیں، گول سا کمرہ ہوتا تھا، چاروں طرف کھڑکیاں ہوتی تھیں، اس میں کھڑے ہو کے وہ اذان دیتا تھا۔ تو وہ جو مؤذن تھا، وہ جو مسجد کا کھونٹا تھا، وہ جو عبادت گزار تھا، جب وہ اذان دینے کے لیے مینارے پہ چڑھا تو مینارے کے قریب ہی ایک عیسائی کا گھر تھا، حسن پرست تھا، نمازی تھا لیکن حسن پرست تھا، مؤذن تھا لیکن حسن پرست تھا، عبادت گزار تھا لیکن دیمک لگا ہوا تھا، وہ دیمک کا علاج نہیں کیا اس نے، چونکہ دیمک کا علاج نہیں ہوا تھا، لہٰذا جب وہ مینار پہ چڑھا تو اچانک اس کی نظر اس عیسائی کے گھر پہ پڑ گئی، اور اس عیسائی کے گھر کے صحن میں اس کی خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی، انتہا درجے کی خوبصورت۔ حسن پرست انسان جو ہوتا ہے نا، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہیں دبی ہوئی چنگاری دبی ہوئی ہو، اس کو تھوڑی سی بھی آگ دکھا دیں گے نا تو بھڑک اٹھے گی، دبی ہوئی آگ
دبی ہوئی چنگاری۔ حسن پرست انسان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کی آگ بجھ نہیں جاتی، دبی ہوتی ہے۔ چنانچہ جوں ہی اس کی نگاہ پڑی مست ہو گیا، اذان بھی نہیں دی، اسی طرح نیچے آ گیا، اذان بھی نہیں دی، نیچے اترا اور سیدھا گیا نصرانی کے دروازے پہ۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور نصرانی سے کہا تیری بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بس مجھے رشتہ کرنا ہے۔ کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو نصرانی ہیں اور تو مسلمان ہے۔ کہا ابھی نصرانی ہو جاتا ہوں۔ اسی وقت عیسائی ہو گیا اور اس کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ گھر، اس نصرانی کے گھر میں سیڑھی تھی، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ اس گھر کی سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا کہ چڑھتے چڑھتے پاؤں پھسل گیا اور نیچے گرا اور گردن ٹوٹ گئی، اور بیوی بھی نہیں مل سکی اور ایمان بھی چلا گیا۔ یہ حسن پرستی اتنا مہلک مرض ہے، اتنا موذی مرض ہے کہ انسان کو ایمان تک سے محروم کر دیتا ہے۔ اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں عبادت گزاروں کے، پرہیزگاروں کے اور نیک لوگوں کے کہ حسن پرستی کی اس چنگاری کو بجھایا نہیں، اس مرض کا انہوں نے علاج نہ کیا، اور جوں ہی اس چنگاری کو پیٹرول ملا ایک دم بھڑک اٹھی، وہ پیٹرول ملا اور بھڑک اٹھی۔ ایک اور واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، ہزاروں حدیثیں ان کو یاد تھیں، اور بہت بڑے پیر بھی تھے، ہزاروں ان کے مرید تھے جن کو یہ تربیت دیتے تھے اور جن کی وہ اصلاح کرتے تھے اور جن کو وہ اللہ سے جوڑتے تھے، ہزاروں ان کے، اور اس زمانے کے بڑے بڑے پیر بھی ان سے استفادہ کرتے تھے۔ اندلس کے رہنے والے تھے۔ اندلس کسی زمانے میں اسلام کا مرکز رہا، جس کو آج کل اسپین کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک دفعہ وہ جا رہے تھے اور راہ چلتے ہوئے ایک عیسائی لڑکی پہ نظر پڑی، مریدین کا ایک مجمع ان کے ساتھ تھا۔ عیسائی لڑکی پہ نظر پڑی، نظر پڑتے ہی ایک دم اپنا دل دے بیٹھے اور اپنے ساتھیوں سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدین سے کہنے لگے مجھے ذرا مجبوری ہو گئی ہے، اب میں تمہارے ساتھ آگے نہیں جا سکتا، اب تم لوگ چلے جاؤ، ہم بعد میں مل لیں گے۔ ان کو روانہ کر دیا۔ انہوں نے بڑی منتیں کیں کہ حضرت یہ سارے لوگ آپ کی وجہ سے نکلے ہیں، آپ کی برکت سے نکلے ہیں، آپ نہیں چل رہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمانے لگے بس اب میں یہاں سے جا نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا۔ کئی دن تک وہ روتے دھوتے رہے، منت سماجت کرتے رہے، مگر وہ ان کی سمجھ میں نہ آئی، وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آخر لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ 1 سال کے بعد حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دور کے بہت بڑے ولی تھے، ان کو خیال آیا کہ شیخ کو ہم راستے میں چھوڑ آئے تھے، پتہ نہیں شیخ کا کیا ہوا، جا کے خیر خبر تو لیں۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ان پہ کوئی ایسا غلبہ ہو گیا ہوگا، جنگل میں چلے گئے ہوں گے اللہ کی محبت میں، یا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، کوئی ایسی کیفیت بعض دفعہ اللہ والوں پہ آ جاتی ہے۔ جب وہ آئے تو آ کے بستی میں معلوم کیا کہ ہم ایک اپنا شیخ یہاں چھوڑ گئے تھے، کسی کو عطا پتہ ہے؟ تو ایک نے کہا ہاں پتہ ہے ہمیں ان کا۔ کہا کیا ہوا ان کا؟ کہ بس وہ ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے تھے، اس کے باپ سے ملے، اس کے باپ نے کہا کہ اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کروں گا لیکن 2 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عیسائی ہو جاؤ، دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال تک تمہیں خنزیر چرانے ہوں گے۔ وہ دونوں شرطیں انہوں نے مان لیں۔ عیسائی تو وہ اسی وقت ہو گئے تھے، اب وہ خنزیر چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے ہیں۔ جب وہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جنگل کی طرف گئے
ان کو دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ جس لاٹھی پہ سہارا لے کر وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، منبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اسی عصا پہ سہارا لیے ہوئے وہ خنزیر چرا رہے ہیں، اور ان کی کمر میں عیسائیوں والا پٹا بھی بندھا ہوا ہے۔ حضرت شبلی کو دور سے آتا دیکھا تو چیخ اٹھے، بہت روئے۔ حضرت شبلی بھی روئے، وہ بھی رو رہے تھے۔ پھر حضرت شبلی سے کہنے لگے، شبلی میں اپنے قابو میں نہیں ہوں، میرا دل بدل چکا ہے اور میں اسلام میں اب واپس آ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے پوچھا، حضرت آپ کو ہزاروں حدیثیں یاد تھیں تو کوئی یاد ہے؟ تو کہنے لگے سب حدیثیں میں بھول چکا ہوں، صرف ایک حدیث مجھے یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ کہا آپ کو سارا قرآن یاد تھا، کچھ یاد ہے؟ کہنے لگے بس ایک آیت یاد ہے، وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کون عزت دے سکتا ہے۔ سینکڑوں واقعات ہیں کتابوں میں حسن پرستی کے انجام میں مرتد ہو جانے کے۔ اس لیے بھائیو، حسن پرستی ایک ایسا مہلک ترین مرض ہے کہ جس سے شفا حاصل ہونا ضروری ہے۔ اگر اس مرض کو لیے ہم زندگی گزارتے رہے تو کسی نہ کسی موقع پہ شیطان ہمیں بہکا سکتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ مرض تو آپ سمجھ گئے نا کہ کیا ہے، اور اس مرض پہ جو اللہ سزا دیتے ہیں وہ بھی بات واضح ہو گئی۔ اب اس مرض کا علاج کیا ہے؟ مرض کی نشانیاں تو آ گئی ہیں، اب ان نشانیوں پر میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھتے رہیں، کہیں میں بھی اس مرض میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا آدمی کا۔ کوئی خوبصورت آدمی دیکھا اور اسے گپ شپ لگانے بیٹھ گئے، کوئی خوبصورت مرد دیکھا، لڑکا دیکھا، عورت دیکھی، کوئی بھی دیکھا، اس کو دیکھنے لگ گئے، اس سے گپ شپ لگانے لگ گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے، اس سے ہاتھ ملا لیا، اس کو قریب کر لیا، اس سے حال احوال لینا شروع کر دیا، اور اندر ہی اندر میں اس کا مزہ لے رہا ہوتا ہے انسان۔ یہ ہے حسن پرستی۔ ایک اور مجھے چھوٹا سا واقعہ یاد آیا۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی دکان تھی، ایک دفعہ دکان تھی، تھے بہت بڑے اللہ والے۔ جب انتقال کا وقت آیا تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، تو لوگ بڑے حیران ہوئے، اتنا چوٹی کا پہنچا ہوا بزرگ اور کلمہ ہی نہیں پڑھا جا رہا، کیا مسئلہ ہے؟ تو کسی نے پوچھا، حضرت کیا بات ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا آپ سے؟ تو فرمانے لگے، دکان پہ ایک دفعہ عورت آئی تھی، تھوڑی دیر اس پہ نظر ٹک گئی تھی، تھوڑی دیر اس پہ نظر ٹک گئی تھی، اس کی وجہ سے اب کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے اس کا؟ یہ مرض تو اتنا مہلک ہے، اتنا خطرناک مرض ہے، اس کے علاج کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ کیا نہیں چاہیے؟ آپ کینسر کا علاج کرانا چاہتے ہیں، آپ کو بہت پیسے چاہیے۔ آپ کے گردے فیل ہو گئے، آپ اپنے گردے بدلوانا چاہتے ہیں، آپ کو بہت پیسے چاہیے۔ آپ کے جگر کے اندر مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کو بہت پیسے چاہیے۔ 2000 میرا خیال ہے کوئی 2012-13 کی بات ہے یا 11 کی بات ہے، ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب کے جگر کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو ہم ان کو انڈیا لے کر جا رہے ہیں، تو آپ دعا کرنا۔ تو میں نے کہا انڈیا میں کیا ہوگا؟ کہنے لگے انڈیا والے جگر کا وہ جو ٹکڑا خراب ہو گیا ہے اس کو کاٹیں گے، صرف اتنا کام کرتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں، دوسرا ٹکڑا لگاتے نہیں ہیں، وہ خود بخود اللہ بنا دیتا ہے، گندا ٹکڑا کاٹ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس پہ کتنا خرچہ ہوگا؟ تو 2010 یا 11 کی بات ہے، ان کا اس پر 1 کروڑ روپے خرچہ ہوگا۔ کتنا خرچہ ہوگا؟ 1 کروڑ 10 کی بات ہے، 1 کروڑ روپے خرچہ ہوگا۔ آج کل تو
پتہ نہیں کتنے کروڑ خرچ ہوں گے، 10 کروڑ کہہ رہے ہیں 10 کروڑ کا خرچہ ہوتا ہے۔ لیکن اس مرض سے نجات کے لیے آپ کو 1 پیسہ نہیں چاہیے، 1 روپیہ نہیں چاہیے، سب سے پہلی چیز عزم چاہیے۔ کیا چاہیے؟ عزم چاہیے کہ میں نے اس مرض سے نجات پانی ہے اور میں نے اپنے آپ کو اس گندے کیڑے سے پاک کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام عزم۔ دوسرا کام رو رو کے اللہ سے دعا، رو رو کر اللہ سے دعا، اے اللہ میرے دل سے اپنے غیر کا تأثر نکال دے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں میں نے برس ہا برس اللہ پاک سے یہ دعا کی، اے اللہ میرے لیے دیوار و عورت برابر کر دے، اے اللہ میرے لیے دیوار اور عورت برابر کر دے، عورت اور دیوار برابر کر دے۔ برس سا برس اس کی دعا مانگی۔ تو پہلا کام اس بات کا عزم ہو کہ مجھے اس مرض سے نجات پانی ہے، ایک کام۔ دوسرا کام رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تو مجھے اس مرض سے نجات دے دے۔ تیسرا کام وہ بھی بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی نظر کو جھکا کے رکھنے کی مشق کریں۔ یہ جو ہم 6 اعمال بتاتے ہیں نا، 6 اعمال بتاتے ہیں، 4 کرنے کے 2 نہ کرنے کے، تو جو 2 نہ کرنے کے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے میرے نبی ایمان والے مردوں سے بھی کہیں، ایمان والی عورتوں سے بھی کہیں کہ اپنی نظروں کو جھکا لیا کرو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو۔ یہ نہیں فرمایا غیر محرموں کو نہ دیکھا کرو، یہ نہیں فرمایا لا تنظروا، نہ دیکھا کرو، یہ نہیں فرمایا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے میرے نبی آپ ایمان والے مردوں سے بھی کہیں، ایمان والی عورتوں سے بھی کہیں کہ نظر کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس سے ان کو تزکیہ حاصل ہو جائے گا۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، جب یہ نظروں کو جھکا کے رہنے کے عادی ہو جائیں گے تو ان کو تزکیہ حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے نبی کی سنت ہے کہ آپ ہمیشہ یوں رہتے تھے۔ آپ مجھے دیکھیں، آپ کی مبارک ٹھوڑی سینے کے قریب ہوتی تھی اور آپ کی گردن مبارک جھکی ہوتی تھی۔ آپ اپنی مجلس میں بھی یوں نہیں بیٹھتے تھے، یوں نہیں بیٹھتے تھے، آپ یوں ہوتے تھے۔ صحابہ پاس بیٹھے ہوئے آپ یوں ہوتے تھے۔ اب آپ مجھے دیکھیے گا، کوئی آیا آپ سے ملنے کے لیے، کوئی آیا آپ سے ملنے کے لیے اور اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ علیہ السلام چونکہ نیچے دیکھ رہے ہوتے تھے تو آپ اوپر کیسے دیکھتے تھے؟ آپ مجھے دیکھیں، آپ یوں دیکھتے تھے، یوں نظر اٹھاتے تھے، گردن نہیں اٹھاتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں کنکھیوں سے دیکھنا، یعنی بھووں کی جانب سے دیکھنا، اوپر کی جانب سے اپنی آنکھ کے تارے کو پیشانی کی طرف لے جانا اور پھر اس سے دیکھنے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں عربی میں الملاحظہ۔ حضرت امام حسن اپنے نانا کے بارے میں فرماتے ہیں جل نظرہ الملاحظہ، میرے نانا اکثر کنکھیوں سے دیکھا کرتے تھے، آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھتے تھے، کنکھیوں سے دیکھتے تھے۔ اتنے آپ نظر کو جھکا کے رکھنے کے عادی ہوتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر سے مدرسہ، مدرسے سے گھر، راستے میں چھوٹا سا بازار آتا تھا۔ جب مدرسے جاتے تھے مولانا الیاس صاحب، مولانا زکریہ صاحب جب مدرسے جاتے تھے تو ان کی نظر، آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں حضرات کی نظر
پاؤں کی پیٹھ پہ ہوتی تھی، پاؤں کی پیٹھ پر جب چلتے تھے تو پاؤں کی پیٹھ کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ہمارے جیسا چلے گا تو چند قدم چل کے ہی ٹکر مار دے گا، پاؤں کی پیٹھ پہ نظر رکھتے تھے۔ تو تیسری بات، اگر اس مرض سے نجات چاہیے، اگر اس مرض سے نجات چاہیے تو تیسری بات 24 گھنٹے اپنی نظر کو جھکا کے رکھنے کی مشق کریں۔ اس لیے کہ حسن پرستی کے مرض کا جو مریض ہوتا ہے اس کو کسی حسین کو دیکھنا راس نہیں آتا، اس کو ریئیکشن ہو جاتا ہے، شہوت بھڑک اٹھتی ہے۔ اور جس کا یہ مرض مر چکا ہو تو اس کی اگر نظر پڑ بھی جائے تو اس پہ اثر نہیں ہوتا، وہ ڈالتا نہیں ہے۔ ڈالنا تو حرام ہے، ڈالنا تو گناہ ہے، لیکن اگر ڈل بھی کبھی جائے، بھولے سے پڑ بھی جائے تو اس کے دل پہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جو حسن پرستی کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ گردن جھکا کے چل رہا ہوتا ہے، بھولے سے بھی نظر پڑ جائے تو ایک دم دل متاثر ہو جاتا ہے، ایک دم کیفیت خراب ہو جاتی ہے، اندر کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل وہی ہے کہ چنگاری کو پیٹرول مل گیا، چنگاری کو پیٹرول مل گیا، تیلی کو رگڑ مل گئی، تیلی کو رگڑ مل گئی۔ تو تیسری بات یہ کہ نظر کو جھکا کے چلنے کا، جھکا کے رکھنے کا ہمیں عادی بننا پڑے گا۔ بتائیے اس میں کوئی خرچہ ہے؟ بھائی بتائیے اس میں کوئی خرچہ ہے؟ بتائیے کوئی خرچہ ہے؟ کوئی خرچہ نہیں۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام یہ کہ گرم غذاؤں سے پرہیز کیا جائے۔ کس سے پرہیز کیا جائے؟ گرم غذاؤں سے پرہیز کیا جائے۔ جو حسن پرستی کے مرض کا مریض ہے اس کو چاہیے کہ گرم غذاؤں سے پرہیز کرے، انڈے سے پرہیز کرے، مچھلی سے پرہیز کرے، مرغی سے پرہیز کرے، بڑے کے گوشت سے پرہیز کرے، مسالوں سے پرہیز کرے، گرم غذاؤں سے پرہیز کرے۔ گرم مسالے جو ہیں نا، دال چینی ہے، تیز پات ہے، لونگ ہے، ان سے پرہیز کرے، گرم غذاؤں سے پرہیز کرے۔ گرم غذاؤں سے پرہیز کرنے سے بھی یہ مرض کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ کتنے کام ہو گئے؟ 4 کام ہو گئے۔ پانچواں کام موت کا مراقبہ کرے۔ کس کا مراقبہ کرے؟ موت کا مراقبہ کرے۔ جب آدمی موت کا مراقبہ کرتا ہے اور اس کے سامنے ہر وقت قبر، آخرت، انسان کا قبر میں گل سڑ جانا اس کو مستحضر ہو جائے، اس کے ذہن میں وہ نقشہ بیٹھ جائے، تو پھر چلتے پھرتے حسینوں پہ اگر نظر پڑ بھی جائے تو اس کا دل متاثر نہیں ہوتا، اس کا دل متاثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں چاہے کوئی کتنا حسین کیوں نہ ہو، آخر اس نے گل سڑ جانا ہے، آخر اس نے مر جانا ہے، اور پھر خود میں نے گل سڑ جانا ہے، خود میں نے مر جانا ہے۔ جب انسان کو اپنی موت یاد رہے تو پھر اس کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا جمشید صاحب، انہوں نے ایک دفعہ مجھے ایک واقعہ سنایا۔ لوگ مسائل پوچھتے تھے تو میں ان کو مولانا جمشید صاحب کے پاس لے جاتا تھا۔ کسی نے کہا کہ جی مجھے شہوت بہت ہوتی ہے تو اس کو میں مولانا کے پاس لے جاتا۔ کوئی کہتا کہ جی مجھ سے رات کو نہیں اٹھا جاتا تو میں اس کو مولانا کے پاس لے جاتا۔ تو مولانا جو جواب دیتے تھے وہ مجھے بڑا اس سے فائدہ ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہی کیس آیا، شہوت کا کیس آیا، حسن پرستی کا کیس آیا، تو مولانا نے فرمایا اس سے کو موت کا مراقبہ کرے، اور پھر اس پہ مولانا نے ایک واقعہ سنایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کا اس زمانے کے بادشاہ سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور بادشاہ کو اس بزرگ سے بڑی عقیدت تھی۔
اور وہ جو بزرگ تھے وہ کھاتے پیتے بھی کم تھے لیکن ماشاءاللہ صحت مند خوب تھے۔ تو بادشاہ نے پوچھا حضرت ماشاءاللہ آپ کی صحت بڑی اچھی ہے، تو کھاتے پیتے تو نہیں اتنا کیا؟ فرمایا بس ایک گولی ہے وہ استعمال کرتا ہوں، وہ روزانہ ایک گولی کھاتا ہوں۔ تو کہا وہ ایک گولی ہمیں بھی کبھی کھلا دیں آپ؟ ان کا تم نہیں کھا سکتے، چھوڑ دو اس کو۔ کہا نہیں آپ ایسے نہ کریں، ایک گولی مجھے بھی کھلا دیں۔ اصرار کیا تو اللہ والے نے ایک گولی نکالی اور بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ کی تھی 4 بیویاں۔ بادشاہ نے رات کو گولی کھائی، دماغ خراب ہو گیا، ایسی شہوت کہ بس بے قابو، 4 بیویوں سے ملا لیکن شہوت نہیں ٹوٹی۔ صبح کو بدگمان ہو گیا، کہنے لگا یہ بزرگ ایک گولی مجھے دی ہے، میری تو 4 بیویاں ہیں، اس کی تو ایک بھی نہیں ہے، تو کیا کرتا ہے یہ تو روزانہ گولی کھاتا ہے، میں نے تو ایک کھائی ہے۔ تو کہا حضرت کیا بات ہے، آپ نے مجھے ایک گولی دی ہے، میرا تو حشر ہو گیا ہے، تو آپ تو روزانہ کھاتے ہیں۔ تو کب تم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو، چھوڑ دو اس بات کو، ٹال دیا انہوں نے۔ کچھ دنوں کے بعد جب بادشاہ نے دیکھا نا کہ بزرگ نے دیکھا بات رفع دفع ہو گئی ہے، تو اس بزرگ نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، میں نے حساب لگایا ہے شاید آپ 1 ہفتے میں مر جائیں، میں نے حساب لگایا ہے شاید آپ 1 ہفتے میں مر جائیں۔ اب اس کو عقیدت تو تھی نا کہ یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، انہوں نے جو کہا نا کہ شاید 1 ہفتے میں آپ مر جائیں تو بادشاہ کو ٹینشن شروع ہو گئی۔ اچھا بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ وہ جو گولی میں نے آپ کو اس رات دی تھی نا، وہ گولی آپ نے کھانی ہے، آپ کا علاج ہے اس کے اندر، وہ گولی آپ کھائیں، لیکن بہرحال میرا حساب کہہ رہا ہے کہ شاید آپ 1 ہفتہ اس سے زیادہ نہ جی سکیں، لیکن آپ گولی جاری رکھیں، شاید کوئی اللہ تعالیٰ کرم فرما دے۔ گولی چلتی رہی۔ اب انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، 1 دن گزر گیا، بادشاہ کا تھوڑا سا وزن گرا، 1 دن اور گزرا، بادشاہ کا اور وزن گرا، 1 دن اور گزرا، بادشاہ کا وزن اور گر رہا ہے، ٹینشن میں مرے جا رہا ہے اور گھل رہا ہے، چربی ساری گل رہی ہے اور پیٹ اندر جا رہا ہے اس ٹینشن سے کہ باقی 3 دن رہ گئے، باقی 4 دن رہ گئے، باقی 2 دن رہ گئے، باقی 1 دن رہ گیا۔ وہ جب 1 دن باقی بچا تو بیچارے کا حال یہ تھا کہ چلا ہی نہیں جا رہا تھا، ٹینشن کے مارے چلا ہی نہیں جا رہا تھا، 2 آدمی سہارے سے اس کو لے کر جا رہے تھے۔ ٹینشن کیا ہے، باقی 1 دن رہ گیا ہے، ہائے کیا ہوگا، 1 دن رہ گیا ہے۔ جب 7 دن گزر گئے تو موت آئی نہیں۔ کہنے لگے حضرت آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ 1 ہفتہ کے بعد آپ شاید چلے جائیں، تو 1 ہفتہ تو ہو گیا، آج تو 9واں دن ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوا اب تک تو فرمانے لگے گولی چل رہی تھی؟ کہنے لگے چل رہی تھی۔ کہنے لگے کچھ ہوا، کوئی شہوت ہوئی، کوئی بیوی کی طرف میلان ہوا؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ موت 1 ہفتے کے بعد نظر آ رہی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد کیا نظر آ رہی تھی؟ کہا جس کو 1 ہفتے کے بعد موت نظر آئے اس کو شہوت نہیں ہوتی، تو جس کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت موت رہے اسے شہوت ہو سکتی ہے؟ تو حسن پرستی کے مرض کا یہ علاج ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں، وہ منظر ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے رہے کہ میرا بھی جنازہ اٹھے گا، مجھے بھی غسل دیا جا رہا ہوگا، کفن مجھے تختے پہ لٹایا ہوا ہے اور مجھ پہ پانی ڈال رہے ہیں، کبھی دائیں طرف صابن مل رہے ہیں، کبھی بائیں طرف صابن مل رہے ہیں، اور پھر مجھے غسل دے کر مجھے کفن میں لپیٹ رہے ہیں، اور پھر میرے جنازے کو چارپائی پہ رکھ کے صحن میں لا کے رکھا ہے، میرا چہرہ کھلا ہوا ہے، میرے رشتہ دار آ رہے ہیں اور مجھے آخری دفعہ دیکھ رہے ہیں اور سارے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد
باہر سے آواز آئی کہ بھئی جنازے کو لے کر جانا ہے، باقی 15 منٹ رہ گئے ہیں، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، جنازے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جب لوگ اندر داخل ہوئے اور میری چارپائی کو لے کے گھر سے نکلنے لگے تو میرے گھر میں کوہرام مچ گیا، اور میرے جنازے کو لے کر نکلے اور آ کے قبرستان میں رکھا، میرا جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور اب میری چارپائی کو اٹھا کے قبر کے پاس لا کے رکھا ہے، اور میری لاش کو کسی نے کمر سے پکڑا، کسی نے سر سے، کسی نے پاؤں سے پکڑا اور قبر میں اتار رہے ہیں، اور پھر قبر کے اوپر تختے رکھ رہے ہیں، پھر مٹی ڈال رہے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ بجلی چلی جائے تو کتنی وحشت ہوتی ہے، جب اس چھوٹے سے کھڈے میں مجھے اور آپ کو رکھا جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں کہ پھر بعد میں آ جائیں گے مہینے کے بعد نکالنے کے لیے، کوئی چلہ نہیں ہے وہاں پہ، پوری زندگی کی تشکیل ہے، ہمیشہ کی، قیامت تک کی تشکیل ہے۔ یہ منظر سامنے رہے، یہ منظر سامنے رہے، اور اب مجھے قبر میں رکھا گیا ہے، اور اب فرشتے آ گئے، ایک دم جہان تبدیل ہو گیا۔ جو ہی انہوں نے اوپر پتھر رکھے اور اوپر مٹی ڈالی تو پہلے تو وہ قبر مٹی کا کھڈا تھی، مٹی کا گڑھا تھی، اب ایک دم ماحول چینج ہو گیا ہے، ایک دم دنیا تبدیل ہو گئی ہے، ایک دم جہان تبدیل ہو گیا ہے۔ دو فرشتے ایسے میری قبر میں داخل ہوئے جن کے دانت، اگلے دانت بیل کے سینگ کی طرح مڑے ہوئے اور موٹے اور لمبے ہیں، اور ان کے بال پاؤں تک لٹک رہے ہیں، اور ان کے منہ سے سانس کی بجائے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اور ان کی آواز بجلی کی گرج کی طرح سے ہے، اور وہ مجھے کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جاؤ۔ ان کی روبدار آواز سے میری تو جان جا رہی ہے، اور میں ان کے کہنے پہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اور میرا کفن میرے سر سے سرک کے میری ناف تک آ گیا۔ یہ ساری باتیں حدیث میں آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جاؤ، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا کفن سرک کے کمر تک آ جاتا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں من ربک، بتاؤ تیرا پالنے والا کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، کون سے دین پہ چل کر تم نے زندگی گزاری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جاتی ہے، اور پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، کون ہے یہ 3 سوال ہوتے ہیں۔ اگر جواب دے دیے تو یہ فرشتے دونوں طرف سے قبر کو وسیع کر دیتے ہیں، اور جنت کی چادریں بچھ جاتی ہیں، جنت کے بستر بچھ جاتے ہیں، اور جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، اور ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے سلام آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر جواب نہ دیے تو یہ فرشتے گرز کے ساتھ پٹائی کرتے ہیں، اور پھر اس قبر کو مزید تنگ کر دیا جاتا ہے، سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، قیامت تک ڈستے رہیں گے، کوئی بھی نہیں بچائے گا، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ یہ سب میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، یا یہ ان دونوں میں سے کچھ ایک ہونے والا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد ہے، یہ بات ہمیں یاد رہتی ہے۔ یہ بات یاد رہے تو کبھی بھی ہم کسی گوری شکل میں مبتلا نہ ہوں، کبھی بھی ہمارا دل کسی گورے چہرے کی طرف مائل نہ ہو، کسی حسین چہرے کی طرف مائل نہ ہو، کسی انسان کی طرف مائل نہ ہو، اگر یہ چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں۔ اجل نے نہ کسریٰ ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر قلعے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہر وقت اگر یہ بات سامنے رہے تو پھر انسان کبھی بھی اس مرض میں مبتلا نہیں رہ سکتا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اکثرو ذکر ہاضم اللذات، شہوتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، اور وہ موت ہے۔ یہ علاج میرا نہیں،
کسی بزرگ کا نہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے۔ اکثروا ذکر ہاضم اللذات، شہوتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، اور وہ موت ہے۔ اس کو کہتے ہیں موت کا مراقبہ۔ اور ایک اور کام جو ہمیں کرنا ہے اس مرض سے نجات پانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم انسان کی حقیقت کا مراقبہ کریں، انسان کی حقیقت کا مراقبہ کریں۔ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر بیٹھیں، یکسوئی کے ساتھ، اندھیرا ہو تو اچھا ہے، اور اس میں بیٹھ کے سوچیں کہ میرے اندر اور دنیا کے تمام انسانوں کے اندر کیا ہے۔ اور یہ مراقبہ آسان ہو جاتا ہے اگر کوئی کھوپڑی سامنے ہو تو۔ کھوپڑی دیکھیے، کھوپڑی، انسان کی کھوپڑی دیکھیے، کھوپڑی ہو یا کھوپڑی کی تصویر ہو، اس کو سامنے رکھ کر اور اس کے بعد پھر مراقبہ کریں کہ دنیا کا ہر انسان اس کی شکل یہ ہے، اس کا اندر یہ ہے، اور پیٹ میں کیا ہے، میرے پیٹ میں سب کیا ہے۔ پہنا ہوا تو میں نے سفید کاٹن ہے، اچھا لگ رہا ہے، لیکن پیٹ کو اگر چیرا جائے تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ پاخانہ۔ کیا نکلے گا؟ پیشاب۔ کیا نکلے گا؟ خون۔ گند ہی گند، گند ہی گند، گندگی ہی گندگی۔ انسان کی حقیقت کا مراقبہ کرے۔ انسان اگر کسی انسان پہ انسان کی حقیقت کھل جائے نا، تو وہ بھی کبھی حسن پرست نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، ایک مثال ہے، بکریاں آپ نے دیکھی ہیں؟ بکریاں دیکھی ہیں؟ بکری نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں؟ بکری نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں؟ بتاؤ بھائی۔ گدھے نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں؟ بلی نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں؟ اچھا چلو، یہ تو بدصورت جانور ہے نا، کوئی خوبصورت بکری، کوئی خوبصورت جانور، اس نے بھی کپڑے نہیں پہنے ہوتے، تو وہ تو ننگے ہوتے ہیں نا، ننگے، ان کی شرم گاہیں کھلی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے کبھی شہوت ہوتی ہے؟ کیوں شہوت نہیں ہوتی بھائی؟ تو وہ تو ننگے ہیں، ان کپڑے ہی نہیں ہیں، ان کو تو شہوت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ان کی گندگی کا یقین ہے، ان کی گندگی کا یقین ہے۔ کبھی کسی کسائی کے پاس ٹنگی ہوئی ٹانگ، جانور کی ٹانگ ٹنگی ہوتی ہے نا کسائی کے پاس، کبھی اس ٹنگی ہوئی ٹانگ کو دیکھ کے شہوت ہوتی ہے؟ دل مائل ہوتا ہے، شہوت ہوتی ہے، دل مائل ہوتا ہے۔ کیوں؟ گوشت ہے نا، گوشت اور ہڈی ہے، اور ہے کیا؟ تو دنیا کا حسین سے حسین آدمی، اس کے اندر کیا ہے؟ ہڈی اور گوشت کے علاوہ کچھ اور بھی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہی تو ہے سب کچھ اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، کیا میں نے تمہیں ذلیل پانی سے نہیں بنایا؟ انسان کی حقیقت کا مراقبہ کرنا کہ مجھ میں کیا ہے، میرے پیٹ میں کیا ہے، میری ٹانگوں میں کیا ہے، میرے گھٹنوں میں کیا ہے، میری پنڈلیوں میں کیا ہے، میرے چہرے میں کیا ہے، کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں، یہ ہڈیاں ہیں، اس کے اوپر اللہ نے غلاف چڑھا دیا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حقیقت کا اگر انسان کو ادراک ہو جائے، اس کا شعور پیدا ہو جائے، اس کی سمجھ پیدا ہو جائے، تو کبھی بھی کسی انسان کا کسی انسان کی طرف دل مائل نہ ہو، دل مائل نہ ہو۔ دیکھیں، بدصورت اور کالا، ناک چپٹی ہوئی، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، اور ایک آنکھ سے کانا بھی، ہاتھ بھی ٹیڑھے، پاؤں بھی ٹیڑھے، رنگ بھی کالا، بدصورت بھی، اور منہ پہ عجیب و غریب نشان، اس کو دیکھ کے شہوت ہوتی ہے؟ کیوں بھئی؟ دل مائل ہوتا ہے۔ حالانکہ حسین سے حسین آدمی کی کھال بھی اتار دیں، اس کی بھی اتار دیں، آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ ان میں سے حسین کون ہے، بدصورت کون ہے، آپ پہچان ہی نہیں پائیں گے، اتنے اندر سے سیم ہیں، اتنے اندر سے سیم ہیں کہ آپ پہچان ہی نہیں پائیں گے، بس پیکنگ کی تبدیلی ہے، پیکنگ کا فرق ہے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھپے مختلف ہیں، باقی سب ایک ہی ہے۔
کیا ہیں؟ ہیں جی، ٹھپے مختلف ہیں، باقی سب ایک ہی ہے، پیکنگ کا فرق ہے، باقی سب ایک ہے۔ اس کا انسان مراقبہ کرے، اس کو انسان تنہائی میں بیٹھ کے سوچے، یہ حسن پرستی کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مرض سے محفوظ رکھے اور اس مرض کو پہچاننے اور اس کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ کہ ان امراض کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم اچھا ماحول اختیار کریں، اچھی صحبت اختیار کریں۔ اچھا ماحول، اچھی صحبت، یہ اچھا ماحول اور اچھی صحبت ان باطنی امراض کے ختم ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے لمبے لمبے مراقبے نہیں کیے، لمبی لمبی تسبیحاں نہیں پڑھیں، اتنے سارے معمولات نہیں کیے، ان کو صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اس صحبت کی برکت سے ان کے سارے امراض دور ہو گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیک صحبت اور نیک ماحول کو اختیار کریں، اس کی برکت سے بھی یہ ان مرضوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حسن پرستی کے مرض کا جو مریض ہو نا، اس کو چاہیے کہ جہاں اس کو دل کے مائل ہونے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہے، جہاں دل کے مائل ہونے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا دل غیر اللہ کی طرف مائل نہ ہوا کرے، اور گپیں بھی لگاتا ہے، دوستی بھی لگاتا ہے، یاریاں بھی لگاتا ہے، وہیں بیٹھا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے نجات مل جائے اس مرض سے۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی دریا میں چھلانگ مار لے اور کہے کہ میرے کپڑے نہ بھیگیں۔ کیسے نہیں بھیگیں گے بھائی؟ کپڑے تو بھیگیں گے نا، آپ نے خود چھلانگ ماری ہے۔ یہ ضروری بات ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک دیہات میں کنویں میں ایک کتا گر گیا، کنویں میں ایک کتا گر گیا۔ لوگ آئے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کنویں میں کتا گر گیا ہے تو پاک کیسے ہوگا؟ ان کا 100 بالٹیاں نکال لو، 100 بالٹیاں نکال لو، پاک ہو جائے گا۔ انہوں نے 100 بالٹیاں نکال لیں، لیکن بدبو پھر بھی آتی رہی تو پریشان ہوئے۔ مفتی صاحب آپ نے کہا تھا 100، ہم نے تو 110 نکالی ہیں، بدبو ابھی بھی آ رہی ہے۔ تو فرمایا کتا نکالا ہے؟ کہا نہیں، کتا تو نہیں نکالا۔ تو بھئی کتا نہیں نکالا ہے تو پھر کیسے پاک ہوگا؟ وہ کتے کی وجہ سے تو ناپاک ہوا تھا، تو اس کو پہلے نکال کے پھر اس کو پاک کرنا پڑے گا نا بھائی۔ تو حسن پرستی کے مریضوں کو چاہیے کہ خوبصورت لوگوں سے دور رہیں، خوبصورت لوگوں سے دور رہیں، ان کے قریب نہ جائیں، نہ ان سے بات کریں، نہ ان کو سلام کریں، نہ ان کے پاس بیٹھیں، نہ ان کے پاس سے گزریں، دور رہیں، کہیں دل مائل نہ ہو جائے۔ جیسے آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں نا، پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ایک پرچی لگی ہوتی ہے، ایک اشتہار لگا ہوتا ہے۔ کیا لگا ہوتا ہے؟ اشتہار پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ پڑھا ہے کسی نے کبھی؟ نو اسموکنگ، سگریٹ نہیں پی سکتے۔ کیوں؟ آپ تیلی جلائیں گے، ادھر پیٹرول ہے، تو ایسے نہ ہو کہ ایک دم پیٹرول اس آگ کو پکڑ لے اور دھماکہ ہو جائے۔ احتیاط ہے نا، یہ احتیاط ہے۔ تو جب آپ کے اندر آگ ہے تو آپ پیٹرول کے قریب نہ جائیں نا۔ آپ پیٹرول کے قریب جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو تباہ کرنے جا رہے ہیں نا، برباد کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی اس مرض کا مریض ہے تو اس کو چاہیے کہ ان تمام لوگوں سے بھاگے جن کی طرف دل